ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، علامہ ابشیری نے المسترف فی کل فن المسترف میں اور سراج الملوک میں ترتوشی نے تاریخ کا عجیب اور تاریخ اسلام کا شاندار کارنامہ بیان کیا ہے۔ 26 اگست 1071 ملازگرد کے مقام پر بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملازگرد تاریخ کی ان جنگوں میں سے ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ موتا، جنگ یرموک، فتح قسطنطنیہ، فتح بیت المقدس اور ملازگرد ایسی جنگیں ہیں جنہوں نے دنیا پر نہ ختم ہونے والے اثرات چھوڑے ہیں۔ تمام یورپ 6 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا، بلکہ انہوں نے آپس میں مسلمان ممالک بھی تقسیم کر لیے تھے۔ مصر فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، شام فلاں بادشاہ کو دیا جائے گا، عراق فلاں کے سپرد ہوگا، خراسان فلاں کو دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت تو یورپ اپنا خواب پورا نہ کر سکا، مگر جنگ عظیم اول میں یہ پورا کر لیا اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ اور ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ تمام عالم اسلام میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ لشکر اتنا بڑا ہے، نہ کسی ایک سپہ سالار پر لوگ متفق ہیں۔ سلجوق سلطان الپ ارسلان رحمۃ اللہ علیہ فضائے بدر پیدا کرتے ہوئے صرف 12,000، جی ہاں 6 لاکھ کے مقابلے میں صرف 12,000 فوجی لے کر نکل پڑے اور ملازگرد مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بازنطینی لشکر کے پاس راشن، مکمل اسلحہ، بہترین منجنیقیں، تلواریں، ڈھالیں، تیر، ہر شے وافر مقدار میں تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور تعداد 12,000 تھی۔ جمعہ المبارک کی صبح الپ ارسلان نے اسلامی فوج سے خطاب کیا: اے گروہ مسلم، آج جمعہ کا دن ہے اور مشرق و مغرب کے مسلمان جمعہ میں ہمارے لیے دعا مانگیں گے۔ جب جمعے کا وقت گزر جائے گا ہم جان لیں گے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگ لی ہیں۔ پھر الپ ارسلان نے اپنی کمال کی جنگی حکمت عملی ظاہر کی اور کہا: تم سب میرے پیچھے چلنا، جہاں میں تلوار ماروں تم نے اسی جگہ تلوار چلانی ہے، جہاں میں تیر پھینکوں تم نے اسی جگہ تیر پھینکنا ہے۔ الپ ارسلان کو دور سے بازنطینی بادشاہ رومانوس کا خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام فوج ایک ساتھ بازنطینی بادشاہ کے خیمے پر میرے ساتھ حملہ کرے، تو ایسا ہی کیا گیا۔ خیمے کے ارد گرد سب کو قتل کر دیا گیا اور رومی زبان میں مسلمان بلند آواز سے کہنے لگے: بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ بازنطینی سپاہی حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگنے لگے۔ مسلمان لشکر نے بازنطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور بازنطینی بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔ شام کو بازنطینی بادشاہ الپ ارسلان کے سامنے قید کی صورت میں پیش کیا گیا۔ الپ ارسلان نے پوچھا: اگر میں قیدی بنتا تو تم کیا کرتے؟ بازنطینی بادشاہ کہنے لگا: کیا آپ کو شک ہے کہ میں آپ کو قتل نہ کرتا؟ الپ ارسلان نے کہا: تم میرے نزدیک اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں قتل کروں۔ سپاہیوں کو حکم دیا: اس کو لے جاؤ اور دیکھو کوئی اس بادشاہ کا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپاہی بازنطینی بادشاہ کو لے گئے اور پورے لشکر کا چکر لگایا، مگر کوئی اس بادشاہ کو 2 ٹکے کے بدلے بھی خریدنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک مسلمان نے اس بازنطینی بادشاہ رامانوس کو کتے کے بدلے خرید لیا۔ واپس آ کر سپاہیوں نے بتایا تو الپ ارسلان نے کہا: تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی قیمت تو کتے سے بھی کم ہے، کتا بھی اس سے اچھا ہے۔ پھر الپ ارسلان سے بازنطینی بادشاہ رامانوس کو رہا کر دیا گیا۔ وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، مگر جب وہاں پہنچا تو اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ جب حکمران غیرت مند اسلام پسند ہو تو 12,000 کے لشکر سے 6 لاکھ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے ملازگرد کی جنگ انتہائی فیصلہ کن تھی، اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو آج دنیا کا ماحول کچھ اور ہوتا۔ جو منصوبہ بازنطینیوں نے اس وقت بنایا تھا کہ مسلمان ممالک کو آپس میں یوں تقسیم کریں گے، وہ صدیوں تک ٹھپ ہو کر رہ گیا اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا ہوا۔ الپ ارسلان کو اسی وجہ سے جلال تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ یہ مسلمان ممالک پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بازنطینی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیا گیا۔
اس واقعہ سے ہزار مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہزار باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہمارا عروج جہاد میں ہے، ہماری عزت جہاد میں ہے، ہماری شوکت جہاد میں ہے، ہماری دنیا جہاد میں ہے اور ہماری آخرت بھی جہاد ہی میں ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ کی ایسی عظیم الشان جنگوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس امت کا آخر اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس کا اول ٹھیک ہوا تھا۔ تو تاریخ ہمارے درست ہونے، کامیاب ہونے، فاتح ہونے کی ضمانت کا ایک حصہ ہے۔